مفتی صاحب مروجہ نعت خوانی کی بات کرتے ہیں. آج سے 30-40 سال پہلے کی جو نعت خوانیاں ہوتی تھی، نعت خواں ہوتے تھے، کتنا سوز کے ساتھ، درد کے ساتھ پڑھتے تھے، سکون ملتا تھا، روحانیت تھی. لیکن آج کل کے ہم 15-20 سال سے جو ہم نعت خوانی دیکھ رہے ہیں، کس طرف چلے گئے ہیں؟ کیا اور آپ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم عبادت ہے. میں نے اس موضوع پر پہلے بھی چند بار گفتگو کی ہے، اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جو نعت خوانی ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے، آج وہ نعت خوانی دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے کان اور ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں. سب سے پہلی بات اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی ثنا خوانی کر رہے ہیں. تو اس بارگاہ کا ادب، اس بارگاہ کا احترام، اس میں کلام کا انتخاب، آپ کا پڑھنا، یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے یہاں ایک بڑی خوبصورت نعت پڑھی جاتی تھی: خس روی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. نعت خواں بھی ایک جگہ پہ بالکل کھڑے ہو کے وہ پڑھ رہا ہوتا تھا، لوگ بھی ساکن ہو کر سن رہے ہوتے تھے، اور آنکھیں اشک بہا رہی ہوتی تھیں. اور اس زمانے میں جب ہم اس محفل نعت سے لوٹتے تھے تو ایک ذوق لے کر لوٹتے تھے. آج یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بذات خود نعت خوانی کے تقدس کو پامال کر دیا ہے. اور اس میں بعض نعت خوانوں نے بہت برا کردار ادا کیا کہ انہوں نے اپنی سستی شہرت کے لیے، چھوٹے موٹے منافع کے لیے، یا بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جی لوگوں کا تقاضا ہے، ڈیمانڈ ہے. یہ عبادت ہے. اگر آپ عبادت بھی پبلک ڈیمانڈ کے مطابق کرنا شروع کر دیں گے تو کل آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور کیا اسی انداز میں، جس انداز میں آپ آج پڑھ رہے ہیں، رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے سامنے پڑھنے کی آپ جرت کر سکتے ہیں؟ تو خود اپنا محاسبہ کریں کہ ایک عبادت ہے، اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ادب و احترام کو ملحوظ نگاہ رکھیں، انتخاب کلام کو ملحوظ نگاہ رکھیں. اور جو لوگ نعت خوانی کے لیے آئے ہیں، وہ جب آپ کو سننے کے بعد جائیں تو ان میں ایک ذوق بیدار ہو، ان میں ایک شوق بیدار ہو. صرف آپ جو ہے وہ اس طرح کے انداز کے پیچھے لوگوں کو لگا دیں گے، اپنی ذات کے پیچھے لوگوں کو لگا دیں گے، تو پھر لوگوں کی توجہ نعت خوانی سے ہٹ کر نعت خواں پر آ جائے گی. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ذکر سے تعلق ہونا چاہیے یا ذاکر سے؟ ذکر سے. وہ کوئی بھی کرے، وہ ذکر سے آپ کا تعلق ہے تو آپ اسے سنیں گے. لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہے کہ بڑا نام، چھوٹا نام، مشہور، غیر مشہور، بہت زیادہ چلا کر پڑھنے والا، بہت زیادہ نارمل پڑھنے والا، ان سب چیزوں کو عمل دخل حاصل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب و احترام سے پڑھا جائے، اور اس اصلاح کو بھی قبول کیا جائے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بھی تو جواب دہ ہونا ہے نا ان افراد نے. تو اس میں نعت خوانوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو آرگنائزرز ہیں محافل کے، ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کسی فنکشن کا اہتمام نہیں کیا، آپ نے محفل نعت کا اہتمام کیا ہے. تو آپ اس میں خیال رکھیں کہ آپ کو کن کو بلانا ہے، کن آداب کا خیال رکھنا ہے، کن امور کا خیال رکھنا ہے. تو انشاءاللہ الجلیل پھر چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ آج کی نعت خوانی میں کہیں نہ کہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس ہم مسلمانوں کے ہی ہاتھوں پامال ہو رہا ہے. اس کا ختم کرنا بہت ضروری ہے. آج کل محفل نعت میں نوٹ اڑائے جاتے ہیں، باقاعدہ نوٹ اڑائے جاتے ہیں. ماضی کے اندر ایسا کبھی کلچر ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور نعت خواں بھی اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتے، منع نہیں کرتے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فرقان بھائی، معاملہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر نعت خواں پر جس طرح نوٹ اڑائے جاتے ہیں اسے مناسب نہیں سمجھتا. اگرچہ میں اس کے عدم جواز کا فتویٰ تو نہیں دیتا، یعنی میں اسے ناجائز اور حرام قرار نہیں دیتا، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آداب نعت خوانی کے خلاف ہے. بیسیکلی اسے کہا جاتا ہے نظر دینا، کہ ایک نے رسول اللہ کی تعریف کی، آپ خوش ہوئے اور آپ نے اسے کچھ نذرانہ دیا. نظر کرنا اسے کہا جاتا ہے. اگر آپ نے دینا بھی ہے اور اس کا جواز بھی ہے تو آپ ادب کے ساتھ اسے پیش کر دیں. یہ جو اڑانا ہے نا، اس میں اگر آپ لوگوں نے اڑانے والوں کو دیکھا ہو تو وہ دنیا میں تو اپنی خواہش پوری کر نہیں سکتے، چونکہ مذہبی تشخص ہوتا ہے. تو وہ ان کے اندر وہ جو خواہش ہے جس جانب میں اشارہ کر رہا ہوں، العاقل تکفیہ الاشارہ، وہ وہاں پہ تو پوری کر نہیں سکتے، وہ یہاں پہ پوری کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، انداز بھی وہی ہوتا ہے، لب و لہجہ بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اتنا بڑا ذکر ہو رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ نوٹ اڑا رہے ہیں.
میری بات نہ سنیں, میری بات نہ مانیں, اپنے دل سے پوچھیں کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ جیسے ہی کیمرہ فوکس ہوگا تو سارے جمع ہو جائیں گے, ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. اب اس میں اپنی نیت کو درست رکھنا آسان ہے. بعد میں سب کو بتا رہے ہوں گے یہ دیکھو یہ میں 500 روپے کے نوٹ اڑا رہا ہوں. تو یہ طریقہ کار آداب نعت خوانی کے تقدس کے خلاف ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور اس میں بیسیکلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو احباب ہیں, نعت خواں ہیں, وہ لوگوں کو منع کریں نا جی, آپ نہ کرو. لیکن چونکہ پیسے آ رہے ہوتے ہیں تو نفس کے ساتھ لڑنا اور منع کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے پھر میں نے بعضوں کو دیکھا ہے کہ وہ جواز کی صورتیں بھی, یعنی بعض ایسے لوگ ہیں کہ ایک طرف وہ حرام فعل کر رہے ہوں گے اور دوسری طرف وہ اتنے بڑے صوفی بن کے آئیں گے, اتنی بڑی باتیں کر رہے ہوں گے کہ بندہ بولے گا کہ اس بات کو مانا جائے اس بات کو مانا جائے. وہ کوئی نہ کوئی جہت نکال کے لے آئیں گے کہ میں پہلے منع کرتا تھا, پھر میں نے کہا اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے میں کیوں منع کروں, اگر میرے نہ منع کرنے کی وجہ سے اس کا دل خوش ہو رہا ہے تو کیا جاتا ہے. نعت خوانی کا تقدس پامال ہو رہا ہے. کوئی کیمرہ نکالتا ہے تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں کہ جی آپ نے موبائل کیوں نکالا, اور 10 لوگ آپ کے اوپر کھڑے ہو کر نچھاور کر رہے ہیں, آپ اس سے منع نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کا مفاد آ گیا, اور آپ بڑے ہوشیار آدمی ہیں کہ اپنے دنیاوی مفاد کو آپ ایسا رنگ دیتے ہیں, ایسی جو ہے وہ آپ باتیں کرتے ہیں کہ سامنے والا کہتا ہے کہ یہی بندہ ٹھیک ہے. تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھیں. آپ مجھے بتائیں کہ آداب نعت خوانی کے خلاف یہ معاملہ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو اس لیے اس کو رکنا چاہیے, اور یہ ہمارے علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ حق بات کا اعلان کریں اور لوگوں کو منع کریں, اور ایسے لوگوں کو کہیں کہ جو آپ کا نصیب ہے وہ آپ کو ملے گا, لیکن آپ اپنے چند ٹکوں کے لالچ میں آداب نعت خوانی کے تقدس کو پامال نہ کریں. اچھا, یہاں پہ نا میرا ایک سوال ہے, وہ یہ کہ دیکھا گیا کہ کئی نعتیں ایسی ہیں جن کو آپ سنو تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ گانے کے طرز پہ بنی ہوئی, اور اتنا ایکوریسی ہوتی ہے اس چیز کے اندر کہ آپ مطلب کہہ سکتے ہو کہ 100% ایسا ہے کہ اس نے گانا سن کے طرز بنایا گیا ہے. تو مطلب اتنا پیارا کام نعت خوانی کی جا رہی ہے, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جا رہی ہے, تو کیا اس کے ادب کی خلاف ورزی نہیں ہے یہ چیز؟ دیکھیں جی زہیب بھائی, وہ کہا جاتا ہے نا کہ ناصحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے, اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. میں نے ماضی میں بھی یہ باتیں چند لوگوں کو سمجھائیں, لیکن ایک ہوتا ہے, ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو ناسمجھ ہوتا ہے, اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو جری ہوتا ہے, جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کی لالچ میں اندھے ہو چکے ہوتے ہیں اور اس طرح کی حرکات کا ارتکاب کرتے ہیں. اب نعت رسول مقبول پڑھی جائے تو توجہ منتقل ہونی چاہیے ذات رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی طرف. یہ ہے نعت رسول مقبول کا مقصد. اب آپ سوچئے کہ آپ نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا کہ نعت پڑھی جا رہی ہے اور توجہ منتقل ہو رہی ہے گانے کی طرف. اچھا, ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے چونکہ جری ہو جاتے ہیں, شہرت مل جاتی ہے, علماء کو نہیں سنتے, بے ادب ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو لوگوں کو گانے چھڑوا کر نعت پہ لگا دیا. آپ نے گانے چھڑوا کر نعت پہ لگایا یہ تو اچھی بات ہے, لیکن اسے اس بات پر بطور دلیل پیش کرنا کہ جی ہم گانے کی طرز پر پڑھتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. گانے کی طرز پر نعت رسول مقبول پڑھنا یہ بہت جرت کا کام ہے. نعت رسول مقبول ہے, یہ عبادت ہے. اگر آپ انہیں گانوں کی طرز پر لائیں گے, اور پھر لوگ اس پر طرح طرح سے اعتراضات کرتے ہیں کہ جی آپ تو پھر گانا سنتے ہیں اور پھر اس کے اوپر نعت رسول مقبول کو لے کر آتے ہیں, اور تبادل ذہنی اس طرف ہو رہا ہوتا ہے. تو گانوں کی طرز پر, بلکہ بعض لوگوں سے مجھے یوں بھی بڑا دکھ ہوا کہ اب تو انہوں نے نعت کا جو البم ریلیز ہوتا ہے اسے بھی ٹریک کا نام دے دیا ہے. جس طرح ٹریک ہوتے تھے نا, گانوں کے ٹریک ہوتے تھے, اس طرح نعتوں کے بھی جو ہیں وہ ٹریکس بنائے جا رہے ہیں. تو آپ کو کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ آپ معاشرے میں بہتری لائیں. اللہ نے آپ کو اتنا عظیم منصب دیا ہے, خوبصورت آواز دی ہے, تو آپ اس میں اس طرح کی چیزوں کو نہ جانیں. اب بھی ایسے چند نعت خواں ہیں جن کا انداز جو 40 سال پہلے تھا آج 40 سال بعد بھی وہی, اور اللہ نے انہیں بڑی عزتوں سے نوازا ہوا ہے. لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کے تقاضوں کے ساتھ ڈھلتے چلے جاتے ہیں اور نعت رسول مقبول کے تقدس کو پامال کرتے ہیں. تو اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے. نعت گانے کی طرز پر قطعاً نہیں ہونی چاہیے, اور اس کا کوئی ایکسکیوز پیش نہیں کیا جا سکتا, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. نعت رسول مقبول آپ سادہ پڑھیں, اللہ کی بارگاہ میں نیت کو دیکھا جاتا ہے. جب آپ کو یہ شوق ہو جاتا ہے نا کہ جی بس میں کسی طرح وائرل ہو جاؤں, اور ہر کچھ عرصے کے بعد ایک میرا البم ریلیز ہو جائے, اور ہر کچھ عرصے کے بعد میں ایک نئی طرز پر نعت لے کر آ جاؤں, تو پھر اس سے بجز نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر لوگ ذوق نہیں لے کر جاتے,
وہ پھر صرف آپ کا انداز لے کر جاتے ہیں اور پھر ذوق کہیں گم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس سے بھی اجتناب برتنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب، کچھ نعت خواں کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی معاوضہ نہیں لیتے اپنی نعت خوانی کا، لیکن ہم نے دیکھا ہے باقاعدہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ لاکھوں روپے ان کے نام پہ بٹورے جاتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، نعت خوانی کی اجرت کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ جو لاکھوں روپے نعت خوان وصول کرتے ہیں، اس حوالے سے ایک تو میرا تحریری فتویٰ موجود ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ دے دوں گا کہ نعت خوانی کی اجرت لینا ناجائز ہے. اب بہت طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں بعض لوگ، اور بعض لوگ تو ایسے دیدہ دلیر ہیں کہ کروڑوں روپے لوگوں سے وصول کر چکے، لیکن اس کے باوجود ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں نے نعت کا آج تک 1 روپیہ نہیں لیا. ٹھیک ہے، اور برسر محفل جو ہے وہ اس طرح کے دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے یہاں جو بروکری نظام ہے نا، وہ یہاں پر بھی آ چکا ہے. ہر ایک نے اپنے بروکرز رکھے ہوئے، اس میں بعض خطبہ بھی شامل ہیں جو ایک ایک خطیب جو ہیں ایک ایک بیان کے لاکھ لاکھ روپے، 50 ہزار روپے وصول کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ الوعظ لجمع المال من ضلالۃ الیہود والنصارى، یعنی مال جمع کرنے کے لیے خطاب کرنا یہ یہود و نصارہ کی گمراہی سے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر طرح طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا یا ہم نے یوں لیا. شرعی طور پر آپ خود سوچیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ جو ہے وہ نعت رسول مقبول پڑھ رہے ہیں جو کہ ایک عبادت ہے، اور آپ اس پہ اجرت لے رہے ہیں، جس کے بارے میں فتویٰ موجود ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا فتویٰ موجود ہے کہ شرعی طور پر نعت پر اجرت لینا ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس سے منع کیا جائے گا. تو لہذا جھوٹ نہ بولیں، جو کر چکے ہیں اس پر توبہ کریں. اور پھر ہمارے یہاں یہ بھی بڑی ترجیحات ہو گئیں کہ کوئی بڑی محفل ہے تو میں آؤں گا، ورنہ میں نہیں آؤں گا. کوئی مشہور آدمی بلوائے گا تو میں آؤں گا، عام آدمی بلوائے گا تو میں نہیں آؤں گا. تو یہ بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جو پیشہ ور ہیں. اور دیکھیں، ہمارا کام ہے سمجھانا، ہمارا کسی کے ساتھ ذاتی عداوت نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، اور میرے ساتھ کوئی ایسا کسی کا تعلق نہیں. میں اکثر ان موضوعات پر اس لیے گفتگو کرتا ہوں تاکہ کچھ سیکھیں، سمجھیں. اب بعض ایسے ہوتے ہیں بڑے عیار، مکار، چالاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شاطر ہوتے ہیں، اور وہ مطلب مظلوم بن کے اپنی کارروائی کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک طرف سے دیکھا جائے تو بڑے مظلوم نظر آئیں گے، دوسری طرف دیکھا جائے تو ان کے بھی بڑے فکس جو ہے وہ لفافے موجود ہوں گے، اس کے بغیر انہیں نہیں پڑھنا. تو اس لفافہ کلچر کو بھی ختم کرنا ضروری ہے. اور وہ جو میں نے پہلے بھی ایک شعر آپ کے سوال کے جواب میں پڑھا تھا کہ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے. اب ان موضوعات پر جب ہمارے علماء کرام گفتگو کرتے ہیں تو یہ اتنے جری ہو چکے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، علماء کا بغض رکھتے ہیں، علماء سے کینہ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں طرح طرح کے جملے کستے ہیں. ایسا بھی ہوا، مطلب میرے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی تو باقاعدہ ان کا بائیک آؤٹ کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ جی ہمارا جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ روش بھی درست نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. مفتی صاحب، ایک طرف تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو پیسے نہیں لینے چاہیے، لفافہ نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھا جائے تو یہ معاشرے کا حصہ ہے ہمارا. اگر یہ نعت خوانی نہیں کریں گے یا رات رات بھر نعت خوانی کریں گے تو پھر دن میں کام نہیں کر سکتے، ذریعہ معاش کیا ہوگا ان کا؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ جو لوگ نعت خوانی کرتے ہیں اگر وہ یہاں سے اجرت نہ لیں تو وہ اپنے گھر والوں کو کیا کھلائیں، اپنے بچوں کے اخراجات کو کیسا پورا کریں. اس میں سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ حدیث میں فرمایا گیا الکاسب حبیب اللہ، کسب حلال کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے. پوری دنیا کما رہی ہے نا، آپ رزق حلال کے لیے کوئی ذریعہ اختیار کریں، کوئی بزنس کریں، کہیں پر جاب کر لیں. آپ پیشہ ور نعت خوانہ بنیں. مثلا اگر کوئی تاجر ہے، وہ تجارت کرتا ہے، تو وہ اپنے بزنس کے لیے کسی مفتی سے فتویٰ لیتا ہے نا، پوچھتا ہے کہ میرا اس طرح بزنس کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، پھر اسے فتویٰ دیا جاتا ہے، پھر وہ ڈیل کرتا ہے. تو یہاں پر تو آلریڈی فتویٰ موجود ہے. تو کیا پوری دنیا کے اندر آپ کا جو حصول رزق ہے وہ صرف نعت خوانی سے ہی جڑا ہوا ہے؟ آپ کوئی کاروبار کر لیجئے. علماء کرام کاروبار کرتے تھے اور کرتے ہیں الحمدللہ، وہ اپنے دنیاوی امور سے جو ہے وہ پیسے نہیں لیتے. تو اس لیے یہ عذر بنانا کہ جی میرا کوئی اور کام نہیں ہے تو میں اگر یہاں سے اجرت نہیں لوں گا تو پھر میں گھر کیسے چلاؤں گا، 100 طریقہ کار ہیں. جو آپ کا نصیب ہے وہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. آپ کو نعت خوانی سے ثواب چاہیے یا پیسہ چاہیے؟ بلکہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ مجھے جواب دے دیں کہ آپ پیشہ ور نعت خواں یا سچے ثنا خواں؟ اگر تو آپ پیشہ ور ہیں تو میں آپ کو بالکل نہیں سمجھاؤں گا، یہ آپ کا معاملہ، آپ کے رب کا معاملہ ہے. میں اس موضوع پر اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ میں اصلاح چاہتا ہوں. کل آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں کسی مولانا نے، کسی علامہ نے، کسی مفتی نے سمجھایا نہیں تھا. وما علینا الا البلاغ، ہم پر نہیں ہے مگر پہنچانا. تو ہم نے اپنا ذمہ پورا کر دیا.
اب اگر آپ کو نہیں سمجھنا، آپ کو توجیحات کرنی ہیں، آپ کو تعویلات کرنی ہیں، آپ کو محاذ آرائی کرنی ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ علماء نے اپنا ذمہ پورا کر دیا۔ تو یہ بعض لوگوں کے دماغوں کے اندر جو ہے نا ایک فتور ہوتا ہے کہ میں بھی مسئلے جانتا ہوں، مجھے بھی پتہ ہے، وہ پھر تنقیدات شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ کو فتویٰ مل گیا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا اس پہ پورا فتویٰ موجود ہے، میں نے اس کا حوالہ دیا ہے، جب فتویٰ مل گیا ہے تو آپ کوئی کاروبار کر لیجئے، اپنے بچوں کو آپ حلال کمائیں اور حلال کھلائیں۔ آپ مشتبہ اور حرام چیز اپنے بچوں کو کیوں دیتے ہیں؟ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ نعت خواہ جن کے اماں ابا زندہ ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کہیں جو نعت خواہ ہیں کہ بھائی ہمیں نعت خوانی کا پیسہ نہیں چاہیے، جاب کرو یا تجارت کرو اور کما کے لے کے آؤ۔ اور وہ نعت خواہ جو اپنے اماں ابا کی نہیں سنتے، ان کے بچے کہیں کہ ابا ہمیں نعت خوانی کا پیسہ نہیں چاہیے، آپ کاروبار کیجئے، اس سے ہمیں کھلائیے پلائیے، یہ رقم ہمیں نہیں چاہیے، یہ آپ اپنی آخرت کے لیے، ہماری آخرت کے لیے کریں۔ تو اس لیے اسے بطور عذر پیش کرنا درست نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ دیکھا گیا کہ آپ نعت خوانی میں جاتے ہیں نا تو بڑے سی تصاویر لگی ہوتی ہیں، اور مطلب پیروں کی اور اسلام علماء کرام کی، حالانکہ یہ تو وہ طرز تھا کہ جو سینماؤں میں لگے ہوتے تھے، اب تو محافل میں جاؤ تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ مطلب کیا چیز ہے؟ غلط کام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے یہ؟ پہلے تو ہم سنتے تھے کہ یہ تصاویر اس طرح لگانا گناہ ہے، تو اب کیا چیز ہے؟ مطلب یہ کون روکے گا ان چیز کو؟ دیکھیں، یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جو پرنٹڈ تصویر ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء اس کے جواز کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء کرام اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔ اور اگر کوئی جواز کا قائل ہے بھی، تب بھی کسی معزز دینی کی تصویر کو تعظیم کی جگہ پر لگانا منع ہے، چونکہ بت پرستی کی بنیاد یہیں سے پڑی کہ ایک معزز دینی ہے، آپ اس کی تصویر کو تعظیم کی جگہ پہ لگا رہے ہیں۔ کل ایک بندہ آئے گا، وہ اس تصویر کو چومنا شروع کر دے گا، اور ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ پھر پرسوں ہو سکتا ہے، یعنی ایک جنریشن کے بعد، 2 جنریشن کے بعد ہو سکتا ہے کوئی اسے سجدہ کرنا شروع کر دے۔ اسی طرح تو بت پرستی عام ہوئی کہ معزز دینی ہے وہ، یعنی پیر ہے، بہت بڑے پیر صاحب ہے، تصویر لگی ہوئی ہے جی اسٹیج پہ، ان کی بھی لگی ہوئی ہے، ان کے صاحبزادے کی بھی لگی ہوئی ہے، ان کے اور لوگوں کی بھی لگی ہوئی ہے۔ یہ تماشا ہے۔ شرعی طور پر محافل نعت میں جو اس طرح اسٹیجوں پہ بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک عام آدمی ہے، وہ آپ سے سوال کرے گا، کل تک تو آپ کہتے تھے حرام ہے تصویر، آج جب اپنی تصویر بن رہی ہے اور اپنی تصویر لگ رہی ہے تو اب حلال ہو گئی۔ تو پھر وہ اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ مولوی کے اپنے اوپر آیا تو پھر حلال کا فتویٰ آ جاتا ہے۔ تو یہ درست طریقہ کار نہیں ہے، میں اکثر منع کرتا ہوں۔ ایون ہماری تصاویر بھی سافٹ کاپی کے طور پر اگر کوئی یوز کرتا ہے تو ٹھیک ہے، مجھ سے پوچھتا ہے، مطلب جیسے بیانات ہوتے ہیں کہ علاقے میں پوسٹرز لگیں گے تو آپ کی تصویر لگانی ہے، میں منع کر دیتا ہوں۔ آج تک میں نے ایک بار بھی اجازت نہیں دی، اور ہماری اپنی جتنی محافل ہوتی ہیں، کسی بھی محفل میں پرنٹڈ تصویر الاؤ ہی نہیں ہے۔ تو آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے اندر مطلب لوگوں کو بھی فتنے میں مبتلا کرنا ہے، اتنی بڑی بڑی تصویریں لگانا ہے، پھر آپ نے لوگوں کو جمع کس نام پر کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ۔ اور تصویر کس کی لگائی ہوئی ہے؟ اپنی۔ آپ مکۃ المکرمہ کی لگائیں نا، مدینۃ المنورہ کی آپ تصویر لگائیں تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ آپ اپنی پرموشن کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو استعمال کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے، وہ اتنے جری ہوتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں تشریف لانے کو بھی اپنی سیلف پرموشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے بعض اداروں کے میرے پاس شکایات آئیں کہ جی وہ ان کا جو محتمم ہے یا ان کی جو محتممہ ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ٹھیک ہے جی، اور طالبات میں سے یا طلباء میں سے ایسے افراد کو، یعنی نبی کریم کی ذات کو اس لیے استعمال کرنا کہ یہ میرا معتقد بن جائے یا یہ میری معتقدہ بن جائے، اس سے بڑی جرت کی بات کوئی ہوگی؟ بعض خانقاہوں میں بھی ایسا ہوا کہ نبی کریم کی ذات کو وہ اپنی سیلف پرموشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی حرکات درست نہیں ہیں، اور ایسے نعت خوان جو سمجھدار ہیں، اب وہ ہمارے یہاں ایک محاورتاً کہا جاتا ہے، میں کہہ دیتا ہوں، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ بعض بڑے سمجھدار نعت خواں ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسی ایسی جگہوں پہ ہم نظر آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، پھر بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ نوٹ اڑائے جا رہے ہیں تو یہ اس چکر کے اندر یہاں پر موجود ہیں، ورنہ انہیں جو غیر شرعی عمل نظر آئے، آج اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ ایک تو ہمارے علماء ربانیین کہ جو چیز غلط دیکھیں اس کی ببانگ دہل مخالفت کریں، بالکل واضح الفاظ بتائیں یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کون ارتکاب کر رہا ہے، یعنی بندہ دیکھ کر فتویٰ نہ بدلیں، ٹھیک ہے نا، فتویٰ بیان کریں، وہ کسی کے اوپر بھی لگ رہا ہے آپ کو اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسی جگہیں جہاں پر اس طرح بڑی بڑی تصاویر لگائی گئی ہیں اور مخلوط، بعض جگہوں پر مخلوط خواتین اور مردوں کا مخلوط پروگرام رکھا گیا ہوتا ہے، اسٹیج کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے، اچھل اچھل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مطلب عجیب و غریب
طرز اپنایا جا رہا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نعت خوانی کے آداب کے خلاف ہیں۔ اور میں اختتاماً صرف اتنا کہوں گا کہ اس پوری گفتگو کا مقصد تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہے۔ کل قیامت کے دن آپ اللہ کے حضور یہ نہ کہہ سکیں گے کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا، ہم نے 2 اور 2 4 والے انداز میں آپ کو صریح الالفاظ سمجھا دیا ہے، فتویٰ لکھ کر دے دیا ہے۔ اب بھی اگر آپ کو باز نہیں آنا تو یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، میرا آپ کے ساتھ کوئی بغض ذاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور میرا معاملہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ ایسا ہے کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ میرا کسی سے مفاد جڑا ہوا ہو۔ میرا دینی جو تعلق ہے اس میں دنیاوی کسی بندے کے ساتھ میرا مفاد جڑا ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے میرے مطلب دنیاوی معاملات کو دین سے بالکل الگ رکھا ہے۔ تو اس کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ اصلاح کو قبول کریں اور پھر علماء کے مخالف نہ ہوں، ان کا کام ہے۔ اگر آپ علماء کی بھی نہیں سنیں گے تو پھر کس کی سنیں گے؟ اور اگر علماء بھی اصلاح نہیں کریں گے تو دین باقی کیسے رہے گا؟ چونکہ علماء کا تو کام ہی اصلاح کرنا ہے، تو ان کے علاوہ تو کسی اور نے اصلاح نہیں کرنی، انبیاء نے تو آنا نہیں ہے۔ اس دین نے جو آگے بڑھنا ہے وہ علماء کی رہنمائی میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، تو ان کی طرف سے اگر کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے تو اسے قبول کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔